بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتا اس وقت ہے جب بندہ میدان میں اترے، سوئے ہوئے کو رہنمائی نہیں ہوتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب یہ باتیں ہم نے اپنے استاد سے تو نہیں سیکھی تھی۔ اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، تیسرے دن مفتی صاحب نے ٹائم دے دیا لیکن دجل کیا۔ ٹائم دے دیا، دجل کیا۔ ٹائم دیا 9 بجے کا، اور رات کو خود چلا گیا اور ان کو جا کر استری پھیری۔ کہتے ہیں غلام قادر دیوبندی ایسے، اس نے کہا یار وہ آ جو رہے ہیں۔ کہتے ہیں علم شلم نہیں ہے دیوبندیوں کے پاس۔ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ سینہ تان کے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہی تو ان کا طریقہ ہے، وہ ہمارے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں شروع کر دے گا مولوی۔ تو برداشت کرے گا؟ وہ کہتے ہیں انا للہ توبہ استغفر۔ تو برداشت کرے گا؟ لا حول ولا قوت۔ تو برداشت کرے؟ کہ یہی طریقہ ہے، یہ دیوبندی خامخواہ شرارت پر بندے خراب ہو جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ وڈیرا بیچارہ ڈر گیا، اس کو کیا پتا۔ اس نے کہا پھر ہم نے تو ٹائم پکا دے دیا، آپ نے تو ٹائم دے دیا ہے۔ اس نے کہا اس کا حل میں بتاتا ہوں، 8 بجے تمام بستی والے اپنے فون نمبر بند کر دو۔ جب رابطہ نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے یار رابطہ ہی نہیں ہوا، تو وہ 9 سے لیٹ ہو جائیں گے۔ میں 8 بجے آ کر 8:30 چلا جاؤں گا، وہ 9 بجے کے بعد آئیں گے، تم کہو گے بس تم جھوٹے ہو، وقت پہ نہیں آئے ہو، بھاگو نکلو یہاں سے، بےزتی کر کے ان کو بھیج دینا۔ یہ ترتیب بن گئی۔ ہوا کیا؟ جن کے ارادے نیک ہوں، جن کی بات ٹھیک ہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر سارے منصوبے خاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بات ڈالی، اس نے کہا موبائل بند ہیں، آئیں گے نہیں۔ 8:30 بجے کے جانے والا خیال اس کو ختم ہو گیا۔ اس نے وہاں مجلس رچا رکھی، 9 سے 5 منٹ پہلے کتابیں لے کر ہم وہاں دھڑام سے اوپر جا کر کھڑے ہوئے۔ مفتی صاحب چائے پی رہے، لوگوں نے دیکھا تو آگے مولوی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا میں اس کو جانتا نہیں ہوں جس نے کہا دیوبندیوں سے ہاتھ ملاؤ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، تم مجھے بتانا کہ وہ مفتی صاحب ہے کون۔ تو مجھے ساتھی نے، وہ مقامی ساتھی ساتھ تھے، کہنے لگے وہ فلاں واسکٹ والا یہ مفتی صاحب ہے۔ میں سیدھا اس پر گیا، اور میں نے وہ رات، وہ مولانا صاحب ابھی تو وہ پگڑی نہیں باندھ کے بیٹھے، کہتے تھے آپ دادا استاد ہیں، ایسی پگڑی میں نے وہ مصدی باندھی پٹھانوں والی، اور بڑا ملا بن کے گیا۔ ایسے میدان میں کچھ کرنا پڑتا ہے، تکلفات سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو قوم کا مزاج جو ایسا ہے، اس وقت میرے وجود کے اندر اور میرے قد کے اندر یہ انداز نہیں تھا، بالکل میں دبلا پتلا، ایسے بالکل معلوم ہوتا تھا کہ یہ طالب علم ہے اور کوئی دوسرے تیسرے درجے کا۔ تو میں وہاں چلا گیا، مفتی صاحب کو جا کر میں نے ایسے پکڑا جسے گری ہوئی گاڑی کو کرائن اپنے منہ میں لیتی۔ اب مفتی صاحب کو جو یوں کیا، انسان کی فطرت ہے، ایک آدمی ایسے کرے وہ کیسے پیچھے ہو جائے، تو اس نے بھی مجھے لپٹ لیا۔ اب وہ خوف کی وجہ سے لپٹ گیا کہ ان سے میں جان چھڑاؤں گا۔ لوگوں نے دیکھا، کل تو فتویٰ تھا کہ ہاتھ نہیں ملانا، یہ تو اپنے سینے ملا رہے ہیں۔ تو وہ جو مقامی ساتھی تھے وہ آپس میں شروع ہو گئے، ہمارے پیچھے، امام کے پیچھے مقتدی بھی، مسافہ ہو گیا نا۔ تو یہ مناظرہ تھا، بھئی فتوے پر تو پانی پھر گیا نا کہ دیوبندی سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ تو جاتے ہی جب دیوبندی سے سینہ مل گیا، فتویٰ تو ختم ہو گیا۔ رہی اگلی بات، مفتی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ بات نہ ہو، تو مجھے کہتے ہیں کہ جی کہاں بیٹھیں؟ میں نے کہا مفتی صاحب ہم ہوٹلوں والی مخلوق ہیں، مسجد جو خدا کا گھر کھڑا ہے۔ میں نے سنا تھا اسی مسجد کو دھویا گیا تھا جب تبلیغ جماعت آئی تھی۔ میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو مسجد میں لے گیا۔ مجھے کہتے ہیں جی میں نے وضو کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وضو کر لیں۔
یہ وضو کرنے کے بہانے 20 منٹ تک فون کرتے رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اور کس کس کو اور کیا کیا فون کرتے رہے۔ آخر کار وہ واپس آئے، ہماری 10 سے 15 منٹ گفتگو ہوئی، مفتی صاحب نے 2 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی، میں نے پکڑ لیا۔ اب مقتدی اس کے، جماعت اس کی، بستی اس کی، وہ سارے لوگ اس کے، ہم 5-6 آدمی جو کار میں گئے۔ اب وہ لوگ حیران ہیں کہ یار مفتی صاحب تو آسمان پہ اڑتا تھا، اب یہ زمین سے سر نہیں اٹھا رہا، معاملہ کیا ہے؟ تیسری دفعہ جب مفتی صاحب نے جب اٹھا نا، ایسے اٹھے، تو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا اس کو بھاگتا ہوا اپنے دیکھیں۔ اس بیچارے نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، بڑی عجیب کیفیت سے وہ روانہ ہو گیا۔ ہم بیٹھے رہے، جب بیٹھے رہے اس 15 منٹ کی گفتگو کے اندر مفتی صاحب نے کہا جی مناظرہ، میں نے کہا مناظرہ ابھی کرو تو ابھی کرو، طے کرو تو طے کرو، کہتے کہ طے کرتے ہیں۔ تاریخ طے ہو گئی، اب موضوع پر کہتے ہیں جی موضوع ہوگا علم غیب۔ خدا کی قدرت اللہ پاک نے راتوں رات میرے ذہن میں ڈالا کہ ہر موضوع کی الگ پرچی بنا کے جیب میں رکھو۔ اس نے کہا علم غیب، کہ میں نے ایسے کیا، علم غیب والی پرچی میں نے کہا دستخط کرو۔ اس نے کہا یہ اس نے لکھ کب لیا ہے؟ وہ 3-4 سطروں کی عبارت بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دستخط کرو۔ کہتے نہیں نور بشر پہ بات کریں گے۔ میں نے پرچے نکالی، میں نے کہا دستخط کرو۔ اس کو اندازہ ہو گیا بندہ غیر تجربے کار نہیں ہے۔ اس نے پھر آخری لٹھ ماری، آخری لٹھ۔ وہ لٹھ ہمیں کیوں لگتی ہے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے؟ کوئی لٹھ نہیں ہے، سب ہوا کے پھونکے ہیں۔ کہنے لگے میں عبارات اکابر پر جو ہے نا وہ کروں گا بات۔ میں نے پرچے نکالی، میں نے کہا دستخط کرو۔ اب عبارات والی پرچی کو جو اس نے پڑھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ دیوبندی مناظر علماء بریلویہ کی عبارات پر اعتراض کرے گا، اور دیوبندی بریلوی مناظر جو اس کا جواب دے گا، علماء دیوبند کی عبارات پر بریلوی مناظر اعتراض کرے گا اور دیوبندی مناظر جواب دے گا۔ مجھے کہتے ہیں یہاں عبارات کی جگہ پر ایک لفظ اضافہ کرو۔ میں نے کیا؟ کہتے ہیں عبارات کفریہ۔ میں نے کہا بسم اللہ، یہ قلم لو، اپنے ہاتھ سے دونوں جگہ پر لکھ دو، دونوں جگہ پر۔ جہاں لکھا ہوا ہے عبارات علماء دیوبند وہاں بھی لکھ دو کفریہ، جہاں لکھا ہوا ہے عبارات علماء بریلویہ وہاں بھی کفریہ لفظ لکھ دو، دونوں جگہ لکھ دو۔ میں نے کہا پکڑو قلم۔ اب وہ چپ کر کے سوچنے لگا، کہنے لگا جی ثابت ہو گیا ہے کہ میں کفریہ لکھوں؟ تو میں نے کہا دوسری طرف ثابت ہو گیا ہے کہ کفریہ لکھ رہے ہو۔ مطلب ہے کہ اس بیچارے کے خیالات سارے ہوا ہو گئے، وہ اتنا مرعوب ہوا کہ اس کو جان چھڑانا مشکل پڑ گئی۔ اب اس کو جان چھڑانے کے لیے کوئی اور بات نہیں ملی، تو وہ کہتا ہے جی مناظرہ ہوگا لیکن کیمرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تصویر حرام ہے، کہتے تصویر حرام ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو میرے منہ کو جچتی ہے، آپ کے منہ کو تو نہیں جچتی، آپ کے منہ کو نہیں جچتی۔ میں نے کہا کشمور میں اور ڈیرہ موڑ میں آپ کے جو فوٹو لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو خوش ہو کر کیوں گزرتے ہیں؟ وہ فوٹو آپ نے آج تک نہیں اتروائے۔ میں نے کہا میرا فوٹو میرے علاقے میں دکھا دو تو میں مانوں گا کہ تیرا فتویٰ ٹھیک ہے کہ فوٹو حرام ہے۔ میں نے کہا اپنے تو پینافلیکس پہ چھپوا دیے، اور ادھر جو ہے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کیمرہ ناجائز ہو رہا ہے۔ لوگوں نے بھی اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں، میڈیا والوں کو بلائیں گے، کیمرہ ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا۔ اسی بات کو عنوان بنا کر کہتے یہ ضدی ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو چلا گیا۔ جب چلا گیا تو 1 گھنٹہ وہاں اس فقیر کا، آپ کے خادم کا بیان ہوا اس کی مسجد میں، اور لوگوں نے پورے ساتھیوں کو چائے پلائی۔ پھر جس طرح پہلے ملے تھے اس طرح مل کر ہم واپس آ گئے۔ کام ہے، جہاں موقع ملے، جس طرح ملے کود پڑو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا مقام نیابت پہچانا تھا،
اور امت کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ حوصلہ نہیں ہارے۔ اگر ہمارے اکابر چلے گئے ہیں تو وہ ہماری اپنی جگہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ہم اگر اپنی جگہ رہیں گے تو کام کرنا مشکل ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان کا شاگرد، ایک ہے نسبت پر فخر کرنا اور شکر کرنا، ایک ہے کہ درجے کے اعتبار سے اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں کام کرنے کے اعتبار سے اب بھی ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہیں گے تو کل بڑوں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ ایک جگہ ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اکابر کا تذکرہ چل نکلا، چلتے چلتے میں نے کہا یار وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب موضوع کا آخری ورق بھی پلٹ دو۔ میں نے کہا ہم اپنے زمانے کے اکابر خود ہیں، کیوں سستیاں کرتے ہو؟ میں اپنے علاقے کا گنگوہی ہوں، مدنی ہوں، انور شاہ کشمیری میں ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو اپنے علاقے کا ذمہ داری نہیں سمجھوں گا تو پھر یہی حال ہوگا۔ اس کونے میں مولوی ٹھیک نہیں ہے، اس کونے میں مولوی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ آ کر بتائیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ چھوڑو یہ جاہل، ان کو کیا پتہ علماء کے مقام کا۔ کیا اتنی بات سے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ نہیں کیا۔ ہم نے شیطان کو موقع دیا ہے۔ ہماری سستی کی وجہ سے جاہلوں کے منہ کھلے، جاہلوں کا دل ہم سے ٹوٹا، ان کے ذہن ہم سے دور ہوئے۔ اس میں ہمارے عمل کو دخل ہے۔ ہمارے اکابر جس کا ہم نصاب پڑھ کر اس منصب تک پہنچے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھیں۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، کیا ضرورت ہے ہر جمعرات کو 2 دریا کشتی پہ عبور کر کے سلہٹ جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھو، سلہٹ جا رہے ہیں، اور سلہٹ کون سا علاقہ ہے؟ جہاں کوئی ہمارا ہم نوا اور ہمارا عقیدت مند نہیں تھا۔ حضرت کو اتنا پتہ چلا کہ سلہٹ میں دین کے کام کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو سبق سے فارغ ہوئے، 2 کشتیاں پار کر کے سلہٹ جا رہے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ مسلسل ایک وقت آیا کہ حضرت نے رمضان کا اعتکاف دیوبند کی بجائے سلہٹ میں کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی حضرت کے خلفاء کی زیادہ تعداد ضلع سلہٹ کی ہے۔ پھر ضلع سلہٹ ایسا پلٹا کہ حضرت کی صحبت کے اعتبار سے تمام باقی جگہوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اگر حضرت 2 کشتیاں پار نہ کرتے، ہماری طرح ہم پر کوئی فرض ہے؟ جی ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ ہم انبیاء کی نیابت کے مقام پر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے بلانے پر جائیں یہ کام نہیں ہے۔ کوئی ہمیں لے جائے پروٹوکول کے ساتھ اور واپس پروٹوکول کے ساتھ، ہم کوئی بت نہیں ہے کہ ہمیں سجدہ کیا جائے تو ٹھیک ورنہ ہم ناراض۔ ہم بت شکن ہیں، ہم خود بت شکن ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو بت شکنی سکھائی۔ اگر ہم خود بت بن گئے تو دین کا کام کون کرے گا؟ کل کو ہمارے آنے والے شاگرد وہ ہماری جگہ پر بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ شاید ان کو یہ ہمت بھی نہ ہو کہ کوئی ان سے دین کا مسئلہ پوچھے بھی تو وہ دل کی کمزوری، ذہن کی مایوسی، ماحول کی وجہ سے یہ کیفیات کے سامنے دب کر وہ بجائے صحیح مسئلہ بتانے کے الٹا بتا دیں، کہیں کہ جی جائز ہے، تعویل کر لیں، تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ ہم روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں، اور اس کی برکات دیکھنا غیر محسوس طریقے سے ہماری محبت لوگوں کے اندر سیلاب کے پانی کی طرح بہہ کے پہنچے گی۔ ہم نیت کریں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی 9.5 صدیاں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی 23 سال۔ وہاں نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ 80-82 آدمی، اور یہاں پوری دنیا لپیٹ میں آ گئی۔ 1.25 لاکھ تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ تو یہ فرق کیوں تھا؟ انہوں نے فطری طور پر فلسفہ بیان کیا ہے کہ اسباب کیا ہیں۔ نوح علیہ السلام کے مزاج میں گھل مل کے لوگوں میں رہنے کی طبیعت نہیں تھی۔ بات اخلاص سے کہہ دی، کوئی نہیں مانتا تھا تو اپنے راستے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آدمی نے کہہ دیا میں نے آپ کا کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے، تو اب وہاں جانے کی ضرورت ہے عقلی طور پر، لیکن حضور بار بار جا رہے ہیں، دن میں کئی بار جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے دین کے وارث ہیں، ہم تو محمدی منصب اور محمدی نسبت رکھنے والے ہیں۔ ہمیں 1000 بار کوئی گالی دے، مخالف کے گھر میں زیادہ جانا ہے۔ جو زمین خشک ہے، پانی کی ضرورت وہاں ہے، پکی روٹی کھانا، بنے بستر پہ سو جانا، او بھگت والی جگہ پر روز جانا، میرے دوستو یہ ہمارے مقام کے خلاف ہے۔ یہ تو دنیا داروں کا طرز طریقہ ہے، یہ تو بادشاہوں کا انداز ہے۔ ہمارا طریقہ تو یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ اخرجت للناس، خیر امتن کا لقب اس لیے ملا، اخرجت للمؤمنین نہیں، للموحدین نہیں، للمعتقدین، للمتقین۔ ہاں جی، اب قرآن کے الفاظ بھی دیکھیں اور ہم اپنی سوچ اور اپنے فیصلوں کو بھی دیکھیں۔ ہماری زندگی بے شک اپنے زمانے کے اثرات لیے ہوئے ہیں، لیکن جو علم ہمیں دیا گیا ہے یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اوپر بھی چھڑکاؤ کریں، لوگوں کے اوپر بھی چھڑکاؤ کریں۔ ہم تو گرد و غبار کو بٹھانے والے ہیں، نہ کہ گرد و غبار کو اٹھانے والے۔ اگر امام کا قبلہ ہی درست نہیں ہوگا، اگر امام کا وضو ہی نہیں ہوگا تو مقتدیوں کی نماز کیسے ہوگی؟ چونکہ آپس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں پھر عاجزانہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ہم نیت کر لیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو مجھے بے وقوف کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کیوں کہتے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مزاج دیا ہے میں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں نماز کس چیز، نماز کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ تمہیں میں نے اللہ اللہ کا ذکر دے دیا ہے، اب اللہ کے ساتھ تمہارا دل زندہ ہو گیا تو اللہ تمہارے دل میں آ گیا، اللہ تمہارے دل میں ہے، تم اللہ کی بستی میں رہتے ہو، اللہ تو عبادت نہیں کرتا، اب تم پر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایک ملاقات میں اس بندے نے با جماعت نماز میرے ساتھ آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد اپنے بچوں سمیت میرے ساتھ اپنے جگہ پر، جس کو میں خانہ کہتے ہیں، وہیں پر ہم نے جماعت سے نماز پڑھی۔ آخر حضرات، عوام کے بگاڑ کا اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا۔ ہمارا بچہ بگڑ جائے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا مریض، اس کو کیسی بھی مرض ہو کہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ امت کی غلطیوں کو نہ دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو غم تھا، وہ غم وراثتی طور پر اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر ہم اپنے گھر کا غم رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا غم رکھتے ہیں، ہم اپنے مفادات کا غم رکھتے ہیں، اور امت نالائق ہے، بدتمیز ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اگر یہ باتیں ہم موت تک اپنے ساتھ رکھ کے چلے گئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ کیا ہماری طرف سے یہ باتیں وہاں عذر بنیں گی؟ ڈاکٹر کہہ سکتا ہے
کہ میں نے اس مریض کو اس لیے واپس کیا کہ اس کا زخم تو بہت خراب تھا، دیکھنے کے قابل نہیں تھا، ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتا نا، اپنی اذا میں